یہ جو محرم کے حوالے سے دیکھو، اسلام میں مرثیہ، میت پہ چیخنا، چلانا، سینہ پیٹنا، اس کی اسلام میں اجازت بولتے کیوں نہیں؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نوحہ کسے کہتے ہیں؟ ہائے چلے گئے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے یوں ہو گیا، ہائے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوحہ۔ اور اہل بیت پہ بھی نوحہ کرنا اسی طرح حرام ہے جیسے کسی عام شخص پر۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں تھے یا نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ جب شہید ہوئے ہیں تو آپ کی 4 بیویاں بیک وقت بیوہ ہوئی ہیں، ان کے چیخنے کی، رونے کی آواز آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی۔ پہلے فرمایا کہ آرام سے، جب باز نہیں آئے تو فرمایا ان کے منہ پہ کیا پھینکو؟ خاک پھینکو جا کے۔ حالانکہ وہ جعفر طیار کیا تھے؟ نبی کے سگے چچا کے بیٹے، اہل بیت میں سے تھے، بڑے فضائل ہیں ان کے، اور جوان شہید ہوئے ہیں۔ تو محرم میں مرثیے لگانا، ہائے ہوئے، چیخنا چلانا، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، اس سے ایوائڈ کریں۔ سب سے پہلے تو نوحی کی کلام کو ہم نے سننا ہے کہ نوحی کی کلام میں کیا ہے۔ کیا اگر وہ صرف تعریف و توصیف ہو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، تو وہ نوحی میں سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ دوسرے صحابہ کی توہین نہ آئے، اس میں چہرہ کوبی، سینہ کوبی، بال نوچے جا رہے ہو، غیر محرم اس میں موجود ہو، کوئی ایسے اشعار پڑھی جا رہے ہو جس میں سے توہین صحابہ ہو، یہ پھر نہیں سننی چاہیے۔ اور سیدھا سادہ نوحہ ہے تو پھر وہ نوحہ سننا جائز ہے۔ میں ہمیں نوحے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک نوحہ وہ ہے جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں پڑھا جاتا ہے، اور ایک نوحہ وہ ہے جو جنات نے کیا۔ نوحہ کی ڈیفینیشن آپ صحیح کر دیں تو ہم مان لیں گے۔ نوحہ میں اگر آپ کوئی سیدنا حسین علیہ السلام کی منقبت پڑھتے ہیں اور ان کے اس غم کو یاد کر کے ان کے کوئی فضائل بیان کرتے ہیں جس میں غلو نہ ہو، تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو نوحے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں نا، اس میں سیدنا حسین ابن علی سے استمداد کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے نوحے میں اگر آپ ایک تو بات ایسی کریں جو صحیح سند سے ثابت ہو، تو ہمیں کوئی، تو وہ جو واقعی المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے، میں نے پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے، شیخ زبیر صاحب نے ایون فضائل صحابہ کتاب میں بھی لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے جنات کو حسین ابن علی کی وفات پر نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے۔ نوحہ سے مراد روتے ہوئے، اور روتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو شرعی دائرے کے اندر ہوں، تو وہ تو خود ام سلمہ نے بھی استعمال کیے ہیں۔ مسند احمد میں علاقیوں پر لعنت ہو جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اللہ ان کے گھروں کو آگ لگائے، تباہ و برباد کر دے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، اللہ ان کو ذلیل کرے۔ اتنے سخت الفاظ مسند احمد میں موجود ہیں سیدہ ام سلمہ کے۔ یہ نوحہ کی صورت میں آئے ہیں؟ نہیں، لیکن یہ مطلب ایک، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں ان غم کو یاد کر کے ان کے دشمنوں کے اوپر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، تو اگر یہ میں اس کی بھی اگلی ورژن بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو ہے نا کہ حضرت حسین کے مصائب کا ذکر کرنا، دوسرا حضرت حسین کے مخالفین کے بارے میں بھی اتنے سخت لفظ بھی بول دیں آپ، یہ تو اگلا ورژن ہے نا، تو بولیں، لیکن وہ چیز ثابت بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کو اس لیول پہ نہ لے جائیں کہ جس میں جو ہے وہ معاملات ہو۔ آیا امام حسین علیہ السلام کے اوپر غم کرنا، ان کو جب ہم یاد کریں، اگر ہمارے آنکھوں سے آنسو آئے یا مرثیے پڑھے جائیں یا نوحے کہے جائیں، کیا یہ ناجائز ہوگا؟ اور یا کیا یہ ان روایات کی حرمت میں آتی ہے جو بخاری، مسلم اور ترمذی کی روایت ہے اور دیگر صحاح کتابوں کی؟ تو میرے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں، یہ اس حرمت میں نہیں آتی جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میت کو اس پہ رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس روایت سے اختلاف کیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ رحم کرے حضرت عمر پر، ان الفاظ کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے کہ جو وہ کرتا ہے۔ ایک انسان رو رہا ہے میت کے اوپر، تو بالفرض اگر یہ رونا غلط بھی ہو تو میت کو اس کا کیا قصور ہے، اس کو کیوں عذاب ہوگا؟ اور جس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس شخص نے اپنے گالوں پہ تھپڑ مارے اور گریبان چاک کیا اور جاہلیت کا نعرہ بلند کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا، اس کے الفاظ سے، جاہلیت کی پکار کو لے کے کھڑا ہوا۔ یعنی جاہلیت کی پکار کیا ہے؟ اس زمانے میں یہ فخر کیا جاتا تھا کہ کسی
میت کے اوپر رونے والے زیادہ ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو بڑا سٹیٹس ہے، بڑا آدمی. آج یہ بات موجود نہیں ہے. اگر کوئی آج اس نیت سے کرتا ہے تو حرام ہوگا، بلکہ ایمان کی وجہ سے روتا ہے جو ہمارا تعلق ہے، اور ان کی قربانیوں کو دیکھ کر اور مصائب کو دیکھ کر روتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ سے رونا ثابت ہے کہ آپ میت کے اوپر روئے ہیں. اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، مستدرک الحاکم کی روایت ہے کہ آپ ہر شب جمعہ کو اپنے چچا جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قبر انور کے اوپر جایا کرتی تھی اور وہاں پہ رویا کرتی تھی. حضرت زینب کو ام المصائب کہتے ہیں نا، جی جی جی. ان کا ایک مرثیہ سناتا ہوں آپ کو جو ان کی زبان مبارک سے نکلا. ہاں ہاں. جب مستورات کو، بچوں کو جو بچ گئے تھے، گھسیٹا گیا اور لے جانے کے لیے ان کو پکڑا گیا، تو حضرت زینب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سب کے لاشیں پڑے تھے اور سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ گئے تھے. تو انہوں نے یہ کہا، واہ محمدا واہ محمدا ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء، واہ محمدا واہ محمدا. اس کو سن کر آپ حیران ہو گئے، کوفی لشکر رونے لگے. اچھا اچھا. کوفی لشکر رونے لگے، اے محمد اے محمد، آج دیکھ اپنے حسین کو کیا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنے ہی خون کے تانے بانے سے بنا ہوا، اور کیا سرخ پھولوں کا ہار پہنا ہے، اپنی ہی بوٹیوں میں پرویا ہوا. جائز ناجائز کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. نوحہ کرنا سید الشہداء علیہ السلام پر سنت رسول ہے اور سنت ائمہ ہے. اصل میں نوح کا مطلب ہے رونا ہے. جناب نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا نام جو ہے وہ نوح نہیں تھا، ان کو اس لیے نوح کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی قوم کی حالت پہ روتے تھے. یہ ہوتا ہے نوحہ. اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جناب رسول خدا کی وفات پر نوحہ کیا، اور امام حسین علیہ السلام پر جنوں نے نوحہ کیا. اب یہ جو کہتے ہیں جی کہ وہ جہالت والے فکرے نہیں ہونے چاہیے، وہ تو کسی میں بھی نہیں ہونے چاہیے. اور یہ جو کہتے ہیں ساتھ ساتھ کی میت پہ اگر روئیں گے تو اس پہ عذاب ہوگا یا گناہ ہوگا، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، گناہ کوئی اور کرے اس کا اور بوجھ کوئی اور اٹھائے، یہ بالکل غلط ہے. البدایہ والنہایہ، مدارج النبوہ، اور ان کتابوں میں یہ موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ احد میں شہداء کے جو لواحقین تھے ان کو جب نوحہ کرتے ہوئے دیکھا اور سنا تو افسوس کا اظہار کیا کہ ہائے کوئی میرے چچا حمزہ کا ماتم کرنے والا بھی ہو. تو بیویوں نے سب نے اپنے شہداء کے جو لاشیں گھر چھوڑ دیے اور جناب حمزہ کے گھر آ گئیں. تو وہاں پر 3 دن نوحہ خوانی ہوتی رہی. وہ جو نوحہ کرنے والی بیویاں تھیں ان کو حضرت نے دعا دی. اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے جو نوح ہیں وہ سید الشہداء پہ وہ موجود ہیں. جنات کے نوح موجود ہیں. جناب ام سلمہ نے خود دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. یہ مسلم میں بھی ہے اور بھی بہت سی روایات میں موجود ہے کہ رسول خدا کے جو بال ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، سر میں خاک ہے، داڑھی میں بھی خاک ہے، اور رسول خدا کا گریبان چاک ہے، اور اپنے شہزادے پہ نوحہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ام سلمہ ابھی ابھی میں کربلا سے آ رہا ہوں، میری امت نے میرے شہزادے کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا ہے. اور رونے والوں کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی ہے اور رسول خدا نے دعا کی ہے. بس اس سے بڑی اور سند کوئی نہیں ہے. اپنے منہ پر تماچے مارنا، بال بکھیرنا اور یہ سب مصیبت کے موقع پر حدیث پاک میں سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے. شرعاً نوحہ جو ہے